گئی۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ مائک ہے اور ہم جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیبل، یہ کرسی، اسی طرح جو چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیا وہ خود بخود ہی بن گئی؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی وہی جو بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں تھا؟ نہیں، ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ ہر چیز جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بنانے والے کوئی نہ کوئی تو ہے، تبھی تو وہ چیز بنی۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، کیا یہ پوری کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ ہم انسان، یہ جانور، یہ حیوانات، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ بھی خود بخود بن گئے؟ کیا ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا، کوئی چیز جب خود بخود نہیں بن سکتی تو ہم انسان بھی خود بخود نہیں بنے، ہمارا بنانے والا بھی اللہ ہے، تبھی تو ہم بنے۔ اس پوری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ نے بنایا تبھی تو یہ سب چیزیں بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اب ان دو چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے اب ہم ایک مرتبہ سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں، آپ بھی سوال کرنا، میری ماں بہنوں آپ بھی سوال کرنا، اور میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے ہر انسان یہ سوال کریں کہ میں کہاں سے آیا، میں کہاں سے آیا اور میں کہاں جاؤں گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس سوال کو اگر کوئی یاد رکھے ہمیشہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی زندگی سدھر جائے گی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ایک اور مثال سے اسی سوال کو واضح کروں، اگر آپ کے محلے میں کوئی آدمی آ گیا، کوئی عورت آ گئی، صرف آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے پاس آس پاس گھوم رہی ہے، آپ کافی دیر سے اسے دیکھ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہوا، گھنٹہ ہو گیا، نیا آدمی ہے، اسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کے گاؤں کا نہیں، آپ کے بستی کا نہیں، آپ کے علاقے کا نہیں، آپ کا رشتہ دار نہیں، آپ اسے نہیں پہچانتے۔ ایک آدھا گھنٹہ دیکھنے کے بعد نہیں بلکہ 10 منٹ بھی اگر کسی کو دیکھ لیے تو ہم کو شک ہوتا ہے بھائی یہ کون ہے۔ آپ اگر گئے اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کون ہو، اے میری بہن تجھے میں دیکھ رہی ہوں، تو نہیں ہے یہاں اس علاقے کی، نہیں لگ رہی ہے، تو کون ہے، تو کہاں سے آئی، تجھے کون ہونا، تجھے کہاں جانا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے، ہم کسی سے بھی کرتے ہیں، آپ کون جی، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے آپ کو، کون ہونا؟ اگر وہ پلٹا کے یہ جواب دے کہ مجھے نہیں معلوم میں کہاں سے آئی، مجھے نہیں معلوم مجھے کہاں جانا ہے، اگر آپ کے سوال پر وہ آدمی یہ جواب دیا کہ نہیں معلوم جی میں کہاں سے آیا، میرا گاؤں کیا ہے، میں کہاں رہنے والا مجھے نہیں معلوم، اور مجھے کہاں جانا ہے یہ بھی نہیں معلوم، اگر کوئی یہ جواب دیا تو آپ کیا کہیں گے؟ اسے بولیں گے یہ تو پاگل ہے نا۔ کوئی انسان یہ جواب تو نہیں دے سکتا، جس کی عقل صحیح ہو، جس کا دماغ صحیح کام کر رہا ہو، وہ یہ جواب بالکل نہیں دے سکتا، وہ تو ضرور بتائے گا کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، لیکن جس کا دماغ خراب ہو، جو پاگل ہو، وہ یہ جواب دے گا کہ نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم، میں کہاں سے آیا نہیں معلوم، مجھے کہاں جانا یہ بھی نہیں معلوم۔ یہی سوال اپنے آپ سے کر کے دیکھنا کہ ہم کہاں سے آئے۔ ہر آدمی یہ سوال کرے کہ میں کہاں سے آیا، پھر 60-70 سال کے بعد مجھے مرنا ہے، میں یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والا، تو میں جاؤں گا کہاں، میں کہاں جاؤں گا، میری روح کہاں جائے گی؟ ان دونوں سوالوں کے جواب اگر آپ کے پاس ہے تو الحمدللہ آپ سچے مسلمان ہیں۔ اگر ان دونوں سوالوں پہ آپ بھی یہ بولتے ہو کہ نہیں جی میں کہاں سے آیا مجھے یہ بھی نہیں معلوم، مجھے کہاں جانا ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم، تو پھر اس پاگل میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، پھر ہم بھی پاگل ہیں۔ ہم کہاں سے آئے بھائی؟ ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ نے بھیجا تبھی اس دنیا میں آئے، پھر جانا کہاں ہے؟ یہ 60-70 سال کی زندگی کے بعد جانا بھی پھر اسی اللہ کے پاس ہے، پھر اسی اللہ کے پاس جانا ہے، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو جب یہ سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے کہ میں آیا اللہ کے پاس سے، پھر جاؤں گا اللہ کے پاس ہی، تو پھر یہ آنے جانے کے درمیان جو زندگی مجھے ملی، یہ زندگی کیوں ملی؟ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا؟ پھر وہ اللہ مجھے کیوں بلائے گا، کیوں لے رہا ہے واپس، کیوں موت دے رہا ہے؟ یہ 60-70 سال کی، کسی کی 10 سال 20 سال 15 سال بھی زندگی گزر رہی ہے، تو یہ زندگی اللہ کیوں دیا ہوگا؟ مجھے بتائیے،
کوئی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو یوں ہی کر دیتا ہے ٹائم پاس کے لیے. میرے بھائیو اللہ کے لیے میری طرف توجہ کے ساتھ دیکھنا، دیکھیے اور غور کیجئے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر. آپ جو بھی کام کرتے ہیں کیا ٹائم پاس کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، بیکار میں. اب اگر آپ راستے پہ نکلے، روڈ پہ نکلے، کوئی بھی دکھتا بھائی کہاں جا رہا، کچھ تو بھی بولتا ہے نا. ہاں بھائی ہوٹل کو آیا، چائے پینے آیا، کھانا کھانے آیا، یا ایک کام سے آیا، ایک آدمی کو ملنے کے لیے آیا، کچھ تو بولے گا. میں کھیت کو جا رہا ہوں، میں کاروبار کو جا رہا ہوں، میں دکان کو جا رہا ہوں، کچھ تو بولے گا. نہیں بھائی کچھ بھی نہیں، خالی ایسے آ گیا بس ہوتا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں بولتا. اللہ کے لیے غور کرنا. اسی طرح جو بھی چیز بنتی ہے وہ بھی یوں ہی ٹائم پاس کے لیے بے مقصد نہیں بنتی. کپڑا بنا تو پہننے کے لیے بنا، مائک بنا تو آواز پہنچانے کے لیے بنا، موبائل بنا تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے بات کرنے کے لیے اور ویڈیوز وغیرہ فوٹوز وغیرہ دیکھنے کرنے کے لیے. یعنی ہر چیز کا بننے کا ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بنتی. تو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا اللہ، زمین و آسمانوں کو، سورج چاند ستارے بارش ہواؤں کو بنانے والا، چلانے والا وہ اللہ، ہم انسانوں کو اور حیوانوں کو، جانداروں کو، جتنے بھی چیزیں اس کائنات میں بس رہی ہیں، ان سب چیزوں کو بنانے والا وہ اللہ کیا ہمیں بے مقصد بنا دیا، ٹائم پاس کے لیے بنا دیا؟ نعوذ باللہ. کچھ بھی کام نہیں ہے بھائی، بس جاؤ بول کے ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا. اللہ کو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، کیوں بنایا پھر؟ تم جو بھی کام کرتے ہو بغیر مقصد کے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو بنایا، وہ بے مقصد بنا دیا یوں ہی ٹائم پاس کے لیے. کبھی غور کرے اے میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے لیے غور کرنا. جتنی برائیاں آج ہیں عام معاشرے میں، ہر برائی کی جڑ یاد رکھو تم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانے، اس لیے برائیوں میں ہو. آج تمہارے ماں باپ بولتے ہیں، تمہارے معاشرہ بولتا ہے، تمہارے بڑے بولتے ہیں، تمہارے مسجد کے امام بولتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں بھائی برائیوں سے بچو. اے میرے بھائیوں برائیوں سے بچو، گناہوں کو چھوڑو، ٹائم پاس کی زندگی نہیں ہے یہ، آؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ. دماغ میں بات نہیں بیٹھتی، کیوں؟ کیونکہ ہم زندگی کے مقصد کو یاد نہیں رکھے. ہم سمجھے ارے ٹائم پاس کے لیے آئے. میرے بھائی ٹائم پاس کے لیے تم خود کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ ٹائم پاس کے لیے اتنی بڑی کائنات کو بنا دیا. تم